پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگی امریکہ کی، اس دن کیا انرجی لیول تھا، اور 2 سال امریکہ میں پڑھنے کے بعد آج انرجی لیول کیا ہے آپ کا؟ آپ نے تقریباً 2 سے 2.5 سال تو پی ایچ ڈی کے لگا دیے پاکستان میں، تو پیچھے رہ گیا تھا؟ آپ آ گئی ہیں امریکہ میں ابھی ادھر۔ ایسا سوال پوچھنے لگا ہوں ایک J1 کے اسٹوڈنٹ سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے شاید آنسو آ جائے۔ تو J1 یا F1 پر بھی آ رہے ہیں، چلو J1 کی بات کر لیں، ریسرچ اسکالر پہ کیا مشورہ دیں گے ان کو، کیا انتظام کر کے آئیں وہ؟ دیسی کمیونٹی ادھر ہیلپ کرتی ہے؟ کوئی ایسا کوئی ادارہ آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں؟ سوشل سیکورٹی نمبر آپ کو مل سکتا ہے؟ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہیں آپ؟ J1 کی کیٹیگری پہ اسٹوڈنٹ جاب مل جاتی ہے باہر اگر کرنی ہو، کسی گیس اسٹیشن پہ، کسی آفس میں؟ اسکیجول بھی بتائیں، اور مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ اسٹڈی کیا کر رہی ہیں ادھر، آپ کی ڈگری کیا ہے ادھر، ڈالر کتنا بنتے ہیں یہ بتائیں نہیں ذرا۔ ڈالر تو ایسے ہلے نہیں بنا رہے۔ اچھا، کیا ڈفرینس ہے ہوم کنٹری کی یونیورسٹی میں اور ادھر امریکہ کی یونیورسٹی میں؟ اچھا، کیلیفورنیا میں رینٹ بہت زیادہ ہے۔ کیا فنڈنگ اس کی اسکالر پہ تو پھر آپ کو پیسے بھی کتنے ملتے ہیں آپ کو؟ کتنا ٹائم لگا تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ امریکن ویزا لگتے ہوئے؟ ہاں جی، السلام علیکم دوستو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے بہت پیارے دوست بھائی جنید دگل صاحب کا تھینک یو، جنہوں نے یہ انٹرویو ارینج کروایا۔ آج میں موجود ہوں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کیمپس امریکہ میں۔ اسٹوڈنٹس کے کیا مسئلے ہوتے ہیں، کون سے ویزے پہ آپ آ سکتے ہیں، ویزے کا سٹیٹس کیسے چینج ہو سکتا ہے، کیا مشکلات ہیں، کیا بہتری آ سکتی ہے، کیا اسٹڈی کر رہے ہیں، اس بارے میں آج اس ساری ویڈیو میں میں کور کرنے کی ٹرائی کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مس امارا، ان کا بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ کون سے علاقے سے بلانگ کرتی ہیں آپ؟ میں پاکستان سے، لاہور سے۔ اچھا، پاکستان لاہور سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا اسٹڈی کرتی تھیں پاکستان میں اور آپ امریکہ آ گئی، کس طرح، مطلب کہ کیا اسٹڈی کیا کرتی تھی وہاں پہ آپ؟ میں پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ اچھا، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، یعنی کہ پی ایچ ڈی میں کوئی بھی داخلہ لے اور امریکہ یا کدھر کی اسکالرشپ اپلائی کر سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہے اس کی یہ جو ہم نے اسکالرشپ اپلائی کیا یہ اس سپ ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا HSC کا اسکالرشپ ہے، اور اس اسکالرشپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مطلب کہ داخلہ لیتے ہی آ سکتے ہیں آپ ادھر؟ نہیں، داخلہ لیتے نہیں آ سکتے، ہمیں پہلے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اور کورس ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے کمپریہنسو ایگزام جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اور پھر آفٹر 2 ایئرس ہم جو ہے اس اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ مطلب کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے تقریباً 2-2.5 سال کے بعد آپ اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، 2-2.5 سال گزر گئے، اس کے بعد جب آپ نے اسکالرشپ پہ اپلائی کیا، کتنا ٹائم لگا تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ امریکن ویزا لگتے؟ اس کو تقریباً 2 سال 2-2.5 سال تو آپ کو پی ایچ ڈی میں گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے۔ 2 سال کے بعد آپ نے جو ہے کسی بھی فورن یونیورسٹی سے سپروائزر کا ایکسیپٹنس لینا ہوتا ہے، انویٹیشن لیٹر لینا ہوتا ہے، اور پھر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور پھر تقریباً اس میں 1.5 ایئر جو ہے وہ آپ کو لگ جاتا ہے، جو ہے ویزا ملتے ملتے سال ڈیڑھ لگ جاتا ہے؟ بالکل 1.5 سال لگ جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویزا کیٹیگری کون سی ہے جس میں آپ آئی ہوئی ہیں ادھر امریکہ میں؟ یہ جو ویزا کیٹیگری ہے یہ ہے J1۔ J1 ویزا، اور یہ کتنی دیر کے لیے ملتا ہے آپ کو؟ J1 جو ہے یہ 2 طرح کے، اس کی J1 میں آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں اچھا۔ ایک کیٹیگری ہے شارٹ ٹرم کی اور ایک ہے ریسرچ اسکالر کی۔ جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے، شارٹ ٹرم 6 منتھ کے لیے ہوتا ہے نا، 6 منتھ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ہوم کنٹری جانا ہوتا ہے۔ جو ریسرچ اسکالر ہے، ریسرچ اسکالر میں ہمیں یہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے، جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے یہ نان ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے۔ اوکے، تو یہ جو ریسرچ اسکالر کی کیٹیگری ہے یہ 5 ایئرس کے لیے ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے۔ آپ اس میں آئی ہیں ریسرچ میں والی میں، ریسرچ اسکالر والی، یعنی ایکسٹینڈ کرا کے آپ جی، میکسیمم میں جو ہے امریکہ 5 میں ایئرس تک 5 اسٹے کر سکتی اسٹے کر سکتی ہیں۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے J1 کی دوسرا کیٹیگری وہ شارٹ ٹرم، 6 اس میں منتھ، وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، وہ 6 منتھ جانا ہی جانا واپس اس میں آپ نے واپس جانا۔ اور ٹھیک ہو۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادھر اس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے تقریباً 2 سے 2.5 سال تو پی ایچ ڈی کے لگا دیے پاکستان میں، تو پیچھے رہ گیا تھا؟ آپ آ گئی ہیں امریکہ میں ابھی ادھر، کیا چکر ہے اس کا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پی ایچ ڈی کا جو ریسرچ ورک ہوتا ہے وہ تھوڑا واسٹ ہوتا ہے، مطلب تھوڑا بڑے لیول کا ہوتا ہے، تو وہ پاکستان میں ہمارا ریسرچ ورک نہیں ہو سکتا ہے نا، تو ہمیں تھوڑی زیادہ ایڈوانس قسم کی ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں، ریسرچ میں فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی ریسرچ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یہ ہماری پی ایچ ڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ریسرچ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہاں جو ہے فورن کنٹریز میں آتے ہیں، لائک جیسے USA میں اپنے۔
ٹھیک ہو گیا. نہیں تو یعنی کہ F1 ویزا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ F1 ویزا جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے, ہاں جی. اور F1 جو J1 ہوتا ہے ویزا وہ کیا ہوتا ہے؟ J1 جو ہوتا ہے وہ اسکالرس کے لیے ہوتا ہے, لائک ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے J1 میں کچھ پوسٹ ڈاک لوگ بھی J1 میں آتے ہیں, وہ امپلائی ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ریسرچ اسکالر یا اس طرح کی کیٹیگریز. لیکن ایک ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہوتے تو یہ اسٹوڈنٹ میں ہی ہاں جی, فال کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹس یہ. ہی ہوتے ہیں یہ. تو یہ آپ نے بتایا کہ جو آپ کو اسکالر ویزا ملا ہے پاکستان سے HEC کی طرف سے, کیا فنڈنگ اس کی اسکالر پہ تو پھر آپ کو پیسے بھی کتنے ملتے ہیں آپ کو ہاں جی, پیسے؟ یہ فنڈیڈ ہوتے ہیں نا, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی, HEC جسے ہم بولتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی جو ہوتا ہے یہ ESIP ہوتا ہے, یہ Okay. ریسرچ کا پروگرام ہوتا ہے. تو یہ فنڈیڈ ہوتا ہے, یہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستان آرگنائزیشن کی طرف سے ہمیں جو ہے نہیں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں, میں یہ دیے پوچھ رہا جاتے ہوں ہیں. کتنے فنڈ دیے جاتے ہیں آپ کو منتھلی؟ ہمیں یہ پر منتھ جو ہے $1,500 جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ادھر آپ ریسرچ کر رہی ہیں تو آپ کو جو ہے $1,500 جو ہے پاکستانی گورنمنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. اس میں ہو جاتا ہے گزارا, مطلب کہ یہ اس میں آپ نے کیا کیا کور کرنا ہوتا ہے 1500 میں؟ یہ جو ہے یہ ایکسپینسز جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتے ہیں. کچھ اچھا. اسٹیٹس جو ہے وہ لیس ایکسپینسو ہے, جیسے کیلیفورنیا ہے جو تھوڑی زیادہ ایکسپینسو ہے, تو یہاں پہ رینٹ بھی ہائی ہیں, اور یہاں پہ ظاہر ہے تھوڑی ایکسپینسو ہے, تو ہر لحاظ سے یہ ایکسپینسو ہے نا. تو نہیں کور کیا کرنا ہے اس میں آپ نے, یعنی کہ اس میں رہائش؟ ہمیں بیسک چیز جو ہے ہمیں رینٹ دینا ہوتا ہے, جو رینٹ سب سے زیادہ ہے یہاں پہ. اچھا. کیلیفورنیا میں رینٹ بہت زیادہ ہے, ڈیوس میں رینٹ بہت زیادہ ہے, تو ہمیں رینٹ کو بیسیکلی مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں گروسری کرنی ہوتی ہے, اور اپنی ضروریات زندگی جو ہے. تو یہ جو اس میں تھا کہ اگر آپ کو اگر لیٹ سے کہ جس طرح 1500 آپ کو ملتا ہے, کسی وجہ سے آپ کو زیادہ پیسے چاہیے, کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا کیا, تو آپ HEC سے کانٹیکٹ کر کے زیادہ پیسے منگوا سکتی ہیں؟ نہیں, HEC کی فکس اماؤنٹ ہوتی ہے, وہ انہوں نے جو یہ 6 منتھ کا ہوتا ہے نا, کہ جتنی ان کی فنڈنگ ہے انہوں نے اتنی ہی فنڈنگ ہمیں دینی ہے. اگر ہمیں اس سے زیادہ جو ہے اپنے ایکسپینس پورے کرنے کے لیے اماؤنٹ چاہیے یا پیسے چاہیے یا منی چاہیے, تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو سپروائزر ہیں جو ادھر لیبس کے, تو وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں نا, کہ ہمیں کسی بھی رننگ پروجیکٹ میں کام مل جاتا ہے, اس میں ہم کام کرتے ہیں. اور یونیورسٹی کے اندر ہی؟ ہاں جی, تو وہ پھر آپ کی ایکسٹرا انکم بن جاتی ہے. نہیں اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا J1 ویزا کیٹیگری ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے 5 سال تک, تو پھر 5 سال تک آپ کو اگر آپ ایکسٹینڈ کروائی جائیں گی تو HEC آپ کو 1500 ہر مہینے بھیجتا رہے گا؟ نہیں, HEC کا فکس ٹائم ہوتا ہے, یہ 6 منتھ کے لیے ہوتا ہے نا, تو وہ 6 منتھ کی فنڈنگ ہمیں دیتے ہیں. اس کے بعد لیکن پھر آپ اگر نے اس اپنا کے بعد ہمیں جو ہے وہ پرسنل ہماری فنڈنگ ہوتی ہے, یا جو ہم لیب میں ایکسٹرا کام کر لیتے ہیں, ہمارے سپروائزر ہمیں کسی پروجیکٹ میں انگیج کر دیتے ہیں, رننگ پروجیکٹ میں جو ہے, تو وہاں سے ہمیں تھوڑا بہت جو ہے ہیلپ مل جاتی ہے. تو یہ جو پاکستان آنے جانے کا خرچہ کیا تھا جب آپ آئی تھیں, کیا یہ پاکستانی گورنمنٹ نے کس طرح کیا تھا؟ نہیں, یہ ہمارا جو ہماری HEC ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری ٹکٹ آنے جانے کی دونوں جو ٹکٹ ہماری فنڈیڈ ہوتی ہے نا, ہماری وہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آپ کو فنڈ کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ میرڈ ہیں, کئی سنگل لڑکیاں بھی آتی ہوں گی ادھر پڑھنے, لڑکے بھی آتے ہوں گے. میں اسپیشل لڑکیوں سے بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ لیٹ سے آپ ادھر آگے UC ڈیوس کی بات کرتے ہیں, آپ آ گئیں, تو لڑکیوں کو کیا کوئی ادھر کوئی رول ہے, کوئی باؤنڈ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہنا ہے, یا آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی رہ سکتے ہیں, 10 منٹ دور, 20 منٹ دور, جہاں مرضی آپ کو؟ کوئی لڑکیوں کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ادھر؟ یہ ہے کہ جہاں ہمیں فیزیبل ہو, لائک جیسے میں آئی تھی تو میں نے پاکستان سے ہی, میرے سپروائزر نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا تھا, مجھے لنک سینڈ کیے, میں نے وہاں اس ہاؤسنگ میں اپلائی کیا, تو مجھے ہاؤسنگ جو تھی آرچرڈ پارک میں جیسے مل گئی تھی. اچھا. تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں خود سے اپنی جو ہے ریزیڈینس کو سرچ آؤٹ کر لیتے ہیں, جہاں ان کو فیزیبل لگتا ہے, صحیح لگتا ہے, ٹھیک لگتا ہے, تو وہ وہاں پہ. لیکن ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم نے یونیورسٹی کے ہاسٹل جدھر مرضی رہو, ہم اپنی پرسنل ریزیڈینس جو ہے وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کتنا ویسے نارملی اب آپ کتنا رینٹ دے رہی ہیں پر منتھ اپنا, آپ رہ رہی ہیں باہر پرسنل رہ رہی ہیں اپنا؟ اگر ہمیں سنگل رہنا ہو تو 1000 تک بھی رینٹ ہو جاتا ہے, اگر آپ شیئرنگ پہ رہیں تو شیئرنگ پہ آپ کو 650 تک بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, میں جو ہے اس ٹائم میں تو 750 ہی جو ہے دے رہی, مطلب ڈفرینٹ رینج ہے. تو ٹھیک ہو گیا. کیا ڈفرینس ہے ادھر, اب آپ امریکہ میں کتنی دیر سے اسٹڈی کر رہی ہیں آپ؟ میں ادھر تقریباً آئی تھی 2023 میں, آلموسٹ 2 سال ہو گئے. کیا ڈفرینس ہے ہوم کنٹری کی یونیورسٹی میں اور ادھر امریکہ کی یونیورسٹی میں, کیا ڈفرینس ہے؟ یہاں کا جو مین ڈفرینس ہے کہ یہاں جو ہے لوگ جو ہے یہ ورلڈ لیول پہ ہوتا ہے نا, سارا انٹرنیشنل لیول پہ آ جاتا ہے, تو یہاں پہ لوگ تھوڑے جو ہوتے ہیں وہ ہائی پروفائل ہو جاتے ہیں,
اور لوگ ایک دوسرے کے میٹرز میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنی ہر چیز میں فوکسڈ ہوتے ہیں نا, ادھر ادھر لائک کوئی بھی اس طرح کی بائسنس نہیں, یعنی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. بالکل اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ اسکیجول کیا ہے آپ کا یونیورسٹی کا, جو آپ کیٹیگری, جو ریسرچ کیٹیگری پہ آپ آئی ہیں, اسکیجول بھی بتائیں, اور مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ اسٹڈی کیا کر رہی ہیں ادھر, آپ کی ڈگری کیا ہے ادھر, پی ایچ ڈی مطلب کیا کر رہی ہیں, کیا میرا ریسرچ, جو ہے یہ ریسرچ کر رہے ہو, ڈالر کتنا بنتے ہیں یہ بتائیں نہیں ذرا. ڈالر تو ایسے ہلے نہیں بنا رہے, اچھا لیکن کی کہتے ہیں ہم لوگ ریسرچ کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیں. ہمیں اپنے کام کی ہوتی ہے, ڈگری کی ہوتی ہے کہ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے. تو سم ٹائم ہم جو ہے پورا دن بھی لگا لیتے ہیں, سم ٹائم ہم ایک جس دن مطلب کہ ہمیں مناسب نہ ہو تو ہم نہیں بھی آتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جتنی جلدی ہو سکے, اور ہم فل ویک بھی لگا لیتے ہیں, ویکینڈ بھی ہم لگا لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے کام سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو کورس کیا ہے آپ کا, کیا کیا؟ میرا جو ہے انوائرمنٹل سائنسز اینڈ ایئر کوالٹی ہے. اچھا, انوائرمنٹل سائنسز اینڈ ایئر کوالٹی. اینڈ ایئر کوالٹی. اچھا 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 اچھا, یہ تو بڑی اچھی آج کل بڑا صحیح سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ جس کیٹیگری پہ آئی ہیں, J1 کی کیٹیگری پہ اسٹوڈنٹ, جاب مل جاتی ہے باہر اگر کرنی ہو, کسی گیس اسٹیشن پہ, کسی آفس میں, کسی اسموک شاپ پہ, یا کسی ریسٹورینٹ میں؟ یہ جو J1 ہے, یہ J1 کو 1 آور بھی الاؤ نہیں ہے. اچھا, 1 آور بھی آپ جاب نہیں کر سکتی ادھر؟ نہیں, ہم اچھا کام نہیں کر سکتے. ہاں, جو F1 جو ہوتے ہیں, F1 وہ ہوتا ہے الاؤ, لائک وہ بھی ان کیمپس, ود ان کیمپس آپ کام کر سکتے نہیں, ہیں. یو کیمپس کے سے آسٹریلیا باہر میں آپ, تو جس طرح مل جاتی ہے ہاں نا جی, جو یورپ میں یہ فیسلٹیز ہیں, UK, یورپ, اس طرح کے کنٹریز آسٹریلیا, میں ہاں. تو اسٹوڈنٹس کام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے F1 کام کر سکتے ہیں, وہ بھی 20 آورس الاؤ ہیں, اور ان کو وہ بھی یونیورسٹی میں ہی کہیں آپ کو لیب میں کام مل جائے, کسی کیفیٹیریا میں کام مل جائے, کہیں بھی جو اچھا ہے اچھا اچھا, ود ان کیمپس آپ نے کام یعنی کرنا کہ ہوتا ہے. J1 کو تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے کام نہیں نہیں کرنے کی, بالکل کیونکہ وہ فنڈیڈ ہوتا ہے. ہوں. جو F1 آپ نے کہا, ان کو 20 آورس کی اجازت ہے, وہ بھی باہر نہیں, وہ کیمپس بھی کے اندر. کیمپس کے اندر, ہاں جی. اچھا, یہ تو بڑا بھی سن لو بھائی, جو اسٹوڈنٹ ویزا انرجی لیول کیا ہے, جس دن آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا, جس دن انٹرویو دینے گئی تھی, پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگی امریکہ کی, اس دن کیا انرجی لیول تھا, اور 2 سال امریکہ میں پڑھنے کے بعد آج انرجی لیول کیا ہے آپ کا؟ جو پاکستان میں تو ہم ڈریم دیکھ رہے تھے کہ ہم امریکہ جائیں, دعائیں کرتے تھے, اور چیزیں انٹرویو دینے جائے تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے, اور جب آ رہے تھے تب بھی تقریباً ایکسائٹیڈ تھے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی گھر والوں کا بندے کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے, وہ چیز ایک الگ چیز ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, تھوڑی ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور اس طرح سے. لیکن یہاں پہ آنے کے لیے تھوڑا سا انسان کو انکریج چاہیے ہوتا ہے, موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے, اور بہت زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو انسان ان ساری چیزوں کو, اسپیشلی لونلینس کو, یہاں کی سختیوں کو تھوڑا برداشت کر سکے. کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اکیلے ہی کرنی پڑتی ہے, خود ہی کرنی ہوتی ہے, ہر کام آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. کسی نے آپ کو اس میں ہیلپ, ہاں تھوڑا بہت آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے گا, لیکن بہت زیادہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. ہر پرسن جو ہے یہاں پہ آکوپائڈ ہوتا ہے, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹائم دے سکے. کیسا علاقہ ہے یہ اپنا UC ڈیوس, میرے سیکرامنٹو سے 20 منٹ کی ڈرائیو ہے یہ, کیسا ایریا, نیبرہڈ کیسا ہے, لوگ کیا گورے زیادہ ہیں, کیا حساب کتاب ہے؟ یہ جو ہے یہاں پہ ڈیوس جو ہے, یہاں پہ ویرائٹی بہت زیادہ ہے. ورائٹی کیا مطلب, 9 نمبر دے بندے بھی ہے, 10 نمبر دے, 11 نمبر دے, 12 نمبر دے؟ یہاں ہر کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں اچھا. کسی کو کسی سے کوئی غرض, کوئی آپ کو کوئی ٹونٹ نہیں کرتا. کچھ آپ چاہے اپنے دیسی حلیے میں ہوں, آپ چاہے جس طرح سے مرضی, جیسے مرضی ہوں, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیوس ہے, یہ بہت پیسفل اور ایک کام سٹی ہے. لائک یہاں پہ کچھ بھی ایک ویلیوز ہیں یہاں پہ. لائک یہاں پہ جو لوگ ہیں, یہاں کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا تھوڑے, تو زیادہ مجھے ڈفرینس نظر نہیں آتا ہے. آج کل تو بڑی سکون سے ہے, کیونکہ سمر ویکیشن چل ہاں رہی جی, ہے. سمر ویکیشن چل رہی ہیں اور بڑا ہی پیسفل ہے. تھینک تو یو ویری مچ, آپ نے اسٹوڈنٹس کی ٹائم تھوڑی دیا. گیدرنگ کم ہوئی ہے, ورنہ یہاں پہ students بہت اچھا, مجھے زیادہ یہ ہوتے بتائیں, ہیں. J1 ویزا جس پر آپ آئی ہیں, آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں, سوشل سیکورٹی نمبر آپ کو مل سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہیں آپ جو J1 ویزا کیٹیگری پہ آتے ہیں امریکہ میں؟ اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے نا. دیکھیں جیسے ہمیں سوشل سیکورٹی بنوانا ہوتا ہے ودن 10 to 15 days, اور پھر اس کے بعد ہمارا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے, اور پھر ہمیں ہیلتھ انشورنس کرانی ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر ہم لوگ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, اس کو بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. جیرو, جب آپ آئی ہیں ادھر امریکہ میں, گورے ان کا نا انگلش کا ایکسنٹ چینج ہے ذرا, کتنی دیر لگی تھی ان کا سمجھنے میں, سمجھ لگ جاتی ہے اب ان کے, کیونکہ ان کا ایکسنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے نا ہمارے سے. ہاں جی, ان کا ایکسنٹ تھوڑا ہم سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج ہماری تو اردو ہے, ان کی انگلش ہے, تو پھر ہمیں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ یہ تھوڑا ورڈنگ کی پروننسیشن جو ہے ان کی تھوڑی ڈفرینٹ ہے.
تو کتنی دیر لگی تھی آپ کو ادھر؟ مجھے تقریباً 4 منتھ تو آپ کو لگ جاتے ہیں نا، 4 to 6 سدھے بدرے ہوتے ہی. تو دیسی کمیونٹی کا کیا حساب تھا ادھر؟ آپ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں اسپیشلی ڈیوس یونیورسٹی کی بات کروں گا کیلیفورنیا کی، تو دیسی کمیونٹی ادھر ہیلپ کرتی ہے؟ کوئی ایسا کوئی ادارہ جدھر جا کے، کیونکہ دیکھیں مشکل تو کسی کو بھی آ سکتی ہاں ہے، جی مشکل جو ظاہر ملینئر ہے، ہے اس کو بھی. اکیلا بندہ ہاں، ہوتا ہے تو مشکل تو تو ہوتی ہے. کیا مصروف مطلب کہ کس طرح اسٹریس ہوتا ہے، کیا تھوڑا سمجھتے ہیں؟ اسٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ گھر والے نہیں ہوتے تو آپ نے اکیلے ہی ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے آپ کو. اور باقی جو دیسی کمیونٹی ہے، دیسی یہاں پہ بہت پاکستانی ہے، لائک ہوم کنٹری سے اچھے ہیں، صحیح ہیں، ہیلپنگ ہیں. لیکن یہاں کی جو سب سے مین چیز اور سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہ ہے اسلامک سینٹر. اچھا. مطلب آپ کو سوشل ہونا ہے یا کچھ بھی، یا آپ ڈپریس ہیں یا اسٹریس ہیں، یا آپ کو مطلب گھر میں آپ لونلینس فیل کرتے تو میں تو اسلامک سینٹر چلی جاتی ہوتی نا موسٹلی. تو یہ ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے یہاں پہ جو مجھے سب سے زیادہ امپریس ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو J1 یا F1 پر بھی آ رہے ہیں، چلے J1 کی بات کر لیں، ریسرچ اسکالر پہ، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ کیا انتظام کر کے آئیں گے؟ مشورہ یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، یہاں پہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے. جیسا پاکستان میں چیزیں ہیں مطلب ویسی چیزیں ہر چیز یہاں پہ مینیج ہو جاتی ہے. آپ کو گروسری مل جاتی ہے، یوٹینسلس مل جاتے ہیں، آپ کو کمفرٹر، بستر، جو بھی آپ کو چاہیے تھا ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے. کئی اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے کویشچن پوچھ رہے تھے، اجوائن، سبز ہر الائچی، چیز، اجوائن، سبز الائچی، جو ہم دڑا پاکستان مرچ، میں چیزیں یوز کرتے ہیں ہر چیز اویلیبل ہے یہاں ہر پہ. چیز مل جاتی. دوستوں دیسی یہ اسٹور ہے یہاں پہ، ہاں، دیسی اسٹور ہے، بالکل بھی فیل ہی نہیں ہوتا. ہاں اپنی کنٹری سے آتے ہوئے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ ہمیں چیزیں نہیں ملے گی، کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سب کچھ جو ہے مل جاتا ہے. اویلیبل ہے، مل جاتا ہے اور ہے یہاں. اب میں دوستوں ایک ایسا سوال پوچھنے لگا ہوں ایک J1 کے اسٹوڈنٹ سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے شاید آنسو آ جائیں. ماں باپ کی یاد آتی ہے، اور پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ مس کرتی ہیں امریکہ میں؟ پاکستان کی جو سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ چیزیں ہم پیچھے چھوڑ آتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیں ان کا ہماری زندگی میں بہت رول ہے. بس کرے مجھے رونا آ رہا ہے. ان کی دعاؤں سے ہم لوگ یہاں تک جو ہے نا پہنچے ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو ہر چیز سے جو ہے نا، جب یہ چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے یا آپ کو یاد آتی ہے تو ہر چیز سے آپ بیٹ اپ ہو جاتے ہیں. اسی وقت آپ کا دل کرتا ہے ہم ہر چیز لپیٹ کر واپس چلے جائیں. کیونکہ ماں باپ کی یاد ایسی ہے کہ آپ اس کو بھلا نہیں سکتے ہو کبھی. پاکستان کی یعنی آپ کو سب سے زیادہ ماں باپ کی یاد ماں ہی باپ آتی کی یاد ہے سب سے نہیں چیز. لاسٹ سب سے جو قیمتی اثاثہ جو ہم پیچھے چھوڑاتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں بس. ایسے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ J1 ویزے پہ آپ آئی ہیں، جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے 5 سال کے لیے، کوئی ایسا طریقہ کہ J1 ویزا سٹیٹس کو چینج کروا کے گرین کارڈ، سٹیزن شپ یا ورک پرمٹ آپ کر سکتی ہیں؟ اس میں پاسبل تھا. مطلب J1 جو ہے نا اس میں ہماری ایک رول ہوتا ہے 2-1-2 رول. مطلب کہ 2 سال کا رول کہ آپ نے اپنے ہوم کنٹری میں 2 سال سرو کر کے آنے اپنی ہوم کنٹری میں. یعنی ادھر ریسرچ کرنے کے تو بعد یہاں سے ریسرچ کرنے کے بعد اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے 2 سال کے لیے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے مزید آگے پروسیڈ کر سکتے ہو، لائک اپنے گرین کارڈ کے لیے، یا آپ دوبارہ امریکہ آئیں اور جو ہے آپ اور اگر شادی کر لیں؟ اس کے لیے نہیں، اگر آپ شادی کر لیں پھر بھی آپ کو جو 2 ایئر جو ہیں وہ 2 ایئر کی جو ایک 2 ایئر کا رول جو لاگو ہوتا ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اپنے ہوم کنٹری میں لگا کے آنا ہی ہوتا ہے. کیونکہ یا پھر اگر اس کے علاوہ اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو ہارڈ شپ ویور جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. پھر بھی بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں اس کے لیے. نہیں، کیونکہ وہ J1 جو دوسرا ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا، F1 ویزا تھا، ہاں وہ تو جی اس میں تو اسٹیٹس وغیرہ چینج ہو جاتا ہے نا. F1 ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ہے آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے، جاب آپ مل ورک جاتی پرمٹ ہے. کی طرف لے جاتے ہیں، ہاں. آپ جاب کر سکتے ہیں اور آپ کو اپرچونیٹیز مطلب مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ گرین کارڈ کے لیے بھی اپلائی کر لیکن سکتے ہیں. J1 میں یہ J1 میں ایسی اپرچونیٹی اس مشکلات میں ہیں. 2 سال آپ نے اپنے ہوم کنٹری میں لگانے ہیں، اس کے بعد واپس اس کے بعد آپ جو ہے وہ گرین کارڈ کے لیے پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر مس امارا کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. دوستوں یہ جو انٹرویو یا جو کویسچن میں نے پوچھے ہیں، میں نے اپنی ایبیلٹی سے، اپنی ریسرچ سے، جنید دگل ان کی ہیلپ سے پوچھے ہیں. آئی ہوپ اس میں نے سارے کویسچن کور کیے ہیں، اور یہ ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ہے، ڈاکٹر مس امارا کے ایکسپیرینس کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے کہ انہی کے کیمپس میں کوئی اور اسٹوڈنٹ ہو، ان کی یہ پرابلمز نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کی بھی یہی ہوں. دوسری اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے، نیو یارک میں، شکاگو،
ٹیکسس میں کوئی اور مسئلے ہوں، وہاں پر آسانیاں ہوں، تو اس کو آپ نے جس یونیورسٹی میں بھی آپ جائیں، جس علاقے میں جائیں، وہاں کی یونیورسٹی سے کائنڈلی ساری چیزیں میک شور کر لیجیے گا. یہ ہمارے ایکسپیرینس اور ہماری ریسرچ کے مطابق کویشچن اور آنسرز ہیں. انہوں نے اپنی آنیسٹی کے ساتھ سارے آنسر دیے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. کمنٹوں میں لازمی بتائیے گا کیا کویشچن مس ہو گیا. انسان ہے نا. لیکن میں آپ کی بات سوری کٹ کر رہی ہوں، یہاں پہ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب لڑکیاں آ رہی ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کے آئیں. یہ غلطی مت کریں کہ اسپاؤس کو پیچھے چھوڑ کے آئیں اور خود آ جائیں. اپنے اسپاؤس کو اپنے ساتھ ضرور لے کے آئیں، کیونکہ بندہ یہاں پہ ظاہر ہے بور ہو جاتا ہے. بور ہو جاتا ہے، تھوڑی ہر کام خود کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا جو اکیلی سنگل لڑکی ہوتی ہے اس کے لیے وہ تھوڑی مشکل ٹربلز ہوتی ہیں. وہ ہیلپ کر دیتے ہیں ٹریول میں، کوکنگ میں، ہاں جی. بڑے کام کر بہت سکتے ہیں. ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے فیکٹرز جی، ہوتے ہیں نا. تو بالکل. اپنے اسپاؤس کو اپنے اب ساتھ spouse لے کو کے اگر آئیں. آپ یہ کے غلطی بچے مت ہیں، کر کے آئیں کہ پھر خود آ جائیں ان کو کہ وہ بعد میں آ جائیں گے. اس طرح بالکل سے نہیں. جیسا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے بھی ایسے کیا، اکیلی آئی ہیں، لیکن اب انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے ان کے ہسبینڈ. ہماری دعا ہے. باقی اپنا خیال رکھیے گا. کمنٹوں میں لازمی بتائیے گا کہ نیکسٹ کیا کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. کسی اور اسٹوڈنٹ سے بھی لازمی میں انٹرویو کروں گا جو F1 ویزے پہ آیا ہوگا. دیکھیں گے ان کے کیا مسئلے ہیں، ان کو باہر جاب ملتی ہے نہیں ملتی، اسٹیٹس کیسے چینج ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.